السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں روزوں کے چند مسائل ذکر کر رہا تھا۔ کچھ ویڈیوز میں نے بنا دی ہیں روزوں کے متعلق کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کچھ چیزیں میں نے بیان کر دی تھی، ضرور آگے سنیے۔ آج آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے لگا ہوں۔ روزہ داروں کے لیے بلا عذر کوئی چیز چکھنا اور چبانا یہ مکروہ ہے، بغیر کسی عذر کے۔ حالات روزہ میں بدن میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ بندے پوچھتے ہیں کہ روزہ اس سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ بھائی، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ جو ہے نا عورتوں کے متعلق ہے کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کے سبب اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے یا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ یاد رکھو، کوئی عورت ہے، کوئی میری ماں بہن ہے، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ روزے کی حالت میں میری بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی اگر میں بچے کو دودھ پلاتی رہی، اور تو میری طاقت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ یا حاملہ عورت کو خطرہ ہے اسی طرح، تو وہ روزہ نہ رکھیں، اس میں گنجائش ہے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ لیکن جب ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا اس عورت پر واجب ہے، کیونکہ یہ رمضان کے روزے تھے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان روزوں کی پھر قضا کرے۔ اگلا مسئلہ جی، روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی۔ جان بوجھ کر، بعض دفعہ بندے کو قے آ جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں، بغیر کسی وجہ کے آ گئی اچانک، تو اس سے تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی اور اس قے میں کھانا پانی، کڑوا پانی یا خون آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بلا اختیار قے ہوئی اور وہ منہ بھر کے ہے، اس میں سے ایک چنے کے برابر واپس لوٹا دی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلا اختیار بندے کو قے آ رہی ہے تو آنے دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کو پیچھے کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان مسئلوں کو یاد کرتے جائیے۔ اگلا مسئلہ جی سنیے، روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نگاہی، داڑھی منڈانا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، گالی دینا، اگرچہ یہ چیزیں حرام ہیں مگر روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے بغیر بندے کا کام ہی نہیں چلتا، لہٰذا ان چیزوں کو یاد کر لے اور اپنے انسان روزے کو روزہ بنائے۔ اگلا مسئلہ، روزے کی حالت میں ناک میں دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لو۔ اگلا مسئلہ، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات بھی یاد کر لیں۔ اگر مشت زنی سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فائدہ، روزے کی حالت میں اطعام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندے کو اگر روزہ ہے، روزے کی حالت میں اگر خدا نخواستہ بندے کو اطعام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ عورتوں کے متعلق ہے کہ استحاضہ، یہ ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، بیماری کا خون روزے کی منافی نہیں، نہ اس حالت میں روزہ معاف ہوتا ہے نہ انسان کی نماز معاف ہوتی ہے، لہذا روزے کی حالت میں استحاضہ کے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عورت روزے کو مکمل کرے گی۔ کوئی عورت یہ کہے کہ یہ مجھے استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو اس سے شاید میں روزہ نہ رکھوں، مجھے اجازت ہوگی، نہیں میری ماں بہن، اس استحاضہ کے خون سے نہ تو عورت کی نماز معاف ہوتی ہے نہ انسان عورت کی روزہ معاف ہوتا ہے، وہ پورا کرے۔ روزے کی حالت میں اطعام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ جی یاد رکھے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہوں
ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا، کیونکہ تھوک ہے وہ تو بندے کی چلتی رہتی ہے۔ ہاں اس نے ہتھیلی پہ رکھ کر پھر اس کو نگلنا شروع کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ جی، عطر وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ جی، روزے کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے انما سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انما میں مقعد یعنی پخانے کے مقام میں دوا چڑھائی جاتی ہے جو حقنہ کے جدید صورت ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ مسائل باقی ہیں، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔